بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ 17 دسمبر کو اعلان کیا تھا عمران خان صاحب نے کہ وہ 23 دسمبر کو پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی کو توڑیں گے، لیکن اب صورتحال کچھ ایسی ہو رہی ہے کہ 23 دسمبر یعنی کل بروز جمعہ ہو سکتا ہے کہ پنجاب اسمبلی نہ ٹوٹے، کیونکہ اب تو اسپیکر پنجاب اسمبلی جو ہیں انہوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ کیونکہ تحریک عدم اعتماد آ چکی ہے تو ہو سکتا ہے کہ معاملہ جنوری تک چلا جائے۔ تو کیا پنجاب اسمبلی کو ٹوٹنے کا خطرہ جو ہے وہ ٹل گیا ہے، اور جو اسپیکر صاحب نے رولنگ دی ہے وہ غیر آئینی ہے، اور پرویز لائی صاحب وزیر اعلیٰ اب رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ یہ بڑے اہم سوالات ہیں، سارا پاکستان انہی پہ بات کر رہا ہے، اور یہ وہ سوالات ہیں جن سے ایک اور بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان بطور ایک ریاست کے اور جمہوریت آگے جا رہی ہے یا پیچھے جا رہی ہے؟ ہم دن بدن آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں یا پیچھے کی طرف جا رہے ہیں؟ تو اس پہ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب وسیم سجاد صاحب، پاکستان کے ممتاز ماہر قانون ہیں، سابق چیئرمین سینٹ ہیں، اور جناب خرم دستگیر خان صاحب وفاقی وزیر توانائی ہیں اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں، اور اس کے علاوہ جو لاہور میں آج عمران خان صاحب نے پاور شو کیا اس پہ ہم اپنے بیورو چیف جناب رئیس انصاری صاحب سے بھی بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے میں آپ کو 2 کلپ سنوانا چاہتا ہوں آج سے کوئی 10-12 سال پہلے کے، صرف یہ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ 12 سال پہلے بھی ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ جو باتیں کر رہے تھے آج بھی وہی باتیں کر رہے ہیں۔ اس وقت بھی مہنگائی کی وہی صورتحال تھی جو آج ہے، اور اس وقت بھی نئے انتخابات کا مطالبہ ہو رہا تھا، آج بھی وہی مطالبہ ہو رہا ہے۔ عمران خان صاحب 2009 میں بھی الیکشن کا مطالبہ کر رہے تھے، 2022 میں بھی الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ وسیم سجاد صاحب، بطور ریاست کے پاکستان جو ہے وہ آگے جا رہا ہے یا پیچھے کی طرف جا رہا ہے؟ یقیناً جی، ہم پیچھے کی طرف ہی جا رہے ہیں۔ ہمارے جہاں پہ جمہوریت ہوتی ہے، جمہوریت کے اندر ایک سب سے بڑا جو عنصر ہوتا ہے وہ برداشت کا ہوتا ہے، یعنی آپ کو دوسرے کی بات سننی، اس کو سمجھنا اور سیاست کو دشمنی نہ بنانا۔ پھر میں نے یہ بھی دیکھا ہے جی کہ کچھ جو قدریں ہوتی ہیں جمہوریت کی، کہ سیاستدانوں کا ایک احترام ہوتا ہے آپس میں۔ اگر ہم برٹش ہاؤس آف پارلیمنٹ میں دیکھیں تو ہمیشہ اپنے کولیگز کو بڑے عزت و احترام سے بلاتے ہیں۔ یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ بہت سی غلط باتیں، ویڈیوز، آڈیوز وغیرہ سیاستدان ایک دوسرے کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، ان کے بارے میں نکلتی ہیں۔ یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ جمہوری روایات اور جمہوری جو تقاضے ہیں ان کے خلاف ہے۔ تو ہر لحاظ سے جو ہمارے ملک میں پنپنا چاہیے جمہوریت کو، اس طرح کام نہیں چل رہا، اور یوں ہی لگتا ہے کہ ایک اکھاڑا سا ہے، لڑائی ہو رہی ہے، اقتدار کی جنگ ہو رہی ہے، اور اس میں جیسے ہوتے ہیں نا نو ہولڈز بارڈ، جو مرضی کسی کی ہے وہ بات کر دیتا ہے۔ یہ پاکستان کے لیے کوئی اچھا اومن نہیں ہوگا۔ تو خرم دستگیر خان صاحب، اس صورتحال میں جو اس وقت آپ کی حکومت ہے جس کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں، تو اگر پاکستان آگے کی بجائے پیچھے جا رہا ہے، تو اگر الیکشن جو ہے وہ 1 سال کے بعد بھی ہوتا ہے تو آپ کو کیا ایسا کام کر سکیں گے کہ عوام دوبارہ آپ ہی کو ووٹ دیں؟ کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آہ و بقا کا بین نہیں کرنا چاہیے۔ 2008 سے 18 کے درمیان پاکستان آگے گیا۔ 8 سے 13 کا جو پیریڈ تھا معاشی طور پہ وہ اتنا اچھا نہیں تھا، لیکن اس میں 2 بہت اہم پیش رفت ہوئی۔ ایک نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ جس نے صوبوں کو ریسورسز دیے، اور تیسرا 18ویں ترمیم جس نے جو کافی آئین کے اندر تروڑ موڑ تھا اس کو درست کیا۔ 13 سے 18 کا پیریڈ جو تھا مسلم لیگ نون کا، وہ بڑا کروشل تھا، اور اس میں پاکستان آگے گیا، کیونکہ 13 سے 18 کے دوران لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ حل ہوا، گیس کا مسئلہ حل ہوا، دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی گئی، کراچی پرامن ہوا، پاکستان میں سی پیک واپس آیا۔ اور جو بات لوگ بھول جاتے ہیں کہ 2013 کے الیکشن کے بعد میاں نواز شریف نے جس رواداری اور احترام کا ذکر وسیم سجاد صاحب نے کیا ہے، وہ کرتے ہوئے خیبر پختونخوا میں جہاں پی ٹی آئی کے پاس میجورٹی نہیں تھی، ایک پلورالٹی تھی، میجورٹی نہیں تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم حکومت نہیں بنائیں گے، ان کے پاس پلورالٹی بھی ہے تو یہ حکومت بنا لیں۔ یہ ایک برداشت ہے، اور یہی برداشت بلوچستان میں بھی دکھائی، جہاں پہ ڈاکٹر مالک جن کے پاس کسی قسم کی کوئی پلورالٹی بھی نہیں تھی، ان کو بھی کہا کہ بلوچستان کے جو معاملات ہیں اس میں ہمیں کھل کر اب جو نیشنلسٹ جو عنصر ہے اس کو دھارے کے اندر لے کر آنا، تو انہوں نے ان کو موقع دیا۔ اب وہ جو برداشت تھی اس کا جواب کیا آیا؟ اس کا برداشت کے پی کی طرف سے
یہ آیا کہ ٹھیک 1 سال بعد یہاں دھرنا ہو گیا. اور وہ دن اور آج کا دن پاکستان کی سیاست میں جو رواداری کو ختم کرنا ہے, گندی زبان آپ کے پیچھے یہاں جو سٹیج لگا ہوا تھا اس دھرنے کے دوران ہم سب نے سنی ہے, آپ کے اسٹوڈیو کے اوپر بھی حملے ہوئے, وہ تمام رواداری کا جو عنصر ہم آگے بڑھا رہے تھے 8 سے 18 کے درمیان, وہ آ کر عمران خان کے فاشسٹ رویوں نے بریک کیا. اور آج تک وہی معاملہ چل رہا ہے کہ ہم جو یہ چاہتے ہیں کہ جی ہم رواداری سے چلیں, ایک دوسرے کے خلاف تنقید ضرور کریں, اس کو ہر لحاظ سے جو بریک کیا ہے, اس میں جو فاشسٹ رویے لانے ہیں, اس میں غلط زبان کا استعمال ہے, اوئے توئے کرنا ہے, وہ عمران خان, آج بھی عمران خان ذمہ دار ہیں جو آج کی سیاست میں تلخی اور خرابی نظر آتی ہے. کہ اگر وہ 6 دن پہلے صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے اسمبلیاں توڑنے کا نہ کرتے یا توڑ گزرتے, کہتے جی ہم نے توڑ دیا, 2 وزرائے اعلیٰ ساتھ بٹھائے ہوئے تھے دائیں اور بائیں, وہ نہیں کہتے جی ہم دستخط کر دیے, ہم تحلیل کر رہے ہیں. لیکن یہ جو عادت ہے کہ آپ ایک ہیجان پیدا کرتے ہیں, یہ عادت عمران خان اس وقت سے کر رہے ہیں اور پاکستان کی سیاست کو ڈی ریل کر رہے ہیں. اچھا, یہ جو 17 دسمبر کا جو عمران خان صاحب کا اعلان ہے, یہ اس کو آج تقریباً 5 دن گزر چکے ہیں اور کل 6واں دن ہے, اور یقیناً عمران خان صاحب اگر اسی دن اسمبلی توڑنے کا اعلان کر دیتے تو یہ اتنے دن تک کرائسس نہ رہتا. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ 19 دسمبر کو گورنر پنجاب جو ہیں ان کی طرف سے ایڈوائز جاری کی گئی کہ وزیر اعلیٰ کو آرٹیکل 130 سب کلاس 7 کے تحت اعتماد کا ووٹ لینے کی ضرورت ہے. پھر اسی دن شام کو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ارکان نے اسمبلی تحلیل کرنے کا راستہ روکنے کے لیے عدم اعتماد کی قرارداد جمع کرا دی, اور اگلے دن 20 دسمبر کو اسپیکر نے رولنگ دے دی کہ گورنر کا طلب کردہ اجلاس غیر قانونی ہے. اور اس کے بعد پھر 21 دسمبر کو پرویز الہی صاحب جو ہیں ان کے بارے میں رانا ثناءاللہ نے کہا کہ آج 4 بجے کے بعد وہ وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے, اور اسی دن وفاقی حکومت کے احکامات پر گورنر ہاؤس کی سیکورٹی کے لیے رینجرز کو منگوا لیا گیا. اور اگلے دن 22 دسمبر یعنی کہ آج آئین کے مطابق جو رانا ثناءاللہ صاحب وزیر داخلہ, انہوں نے کہا کہ آئین کے مطابق پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ نہیں رہے, اور ابھی تک ڈی نوٹیفائی تو ان کو نہیں کیا, تو پتہ نہیں ڈی نوٹیفائی کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اس پہ میں وسیم سجاد صاحب سے بات کروں گا, ایک کانسٹیٹیوشنل ایشو ہے, لیکن اس سے پہلے میں ذرا لاہور میں رئیس انصاری صاحب جو ہمارے بیورو چیف ہیں ان سے پوچھنا چاہوں گا. رئیس صاحب, آپ نے ٹائم دیا, یہ بتائیں کہ یہ جو آج پاور شو کیا گورنر ہاؤس کے باہر تحریک انصاف نے, تو آپ کے خیال میں کوئی یہ بڑا پاور شو تھا یا چند 100 یا چند ہزار لوگ تھے؟ دیکھیں میر صاحب, یہ جو آج گورنر ہاؤس کے سامنے پی ٹی آئی کے لوگ آئے تھے, یہ پاور شو تو کوئی نہیں تھا, نہ ہم نے وہاں کھڑا ہو کر دیکھا بھی ہے کہ وہ صرف چند 100 لوگ تھے. اور ان چند 100 لوگ میں ڈاکٹر یاسمین راشد تھی, عماد اظہر تھے, ہمایوں اختر تھے, محمود رشید تھے. اس کے علاوہ نہ کوئی صوبائی قیادت تھی وہاں, نہ کوئی سینٹر کی قیادت تھی, نہ شفقت محمود تھے. تو یہ چند 100 تھے, اگر گنتی کی بھی کہا جائے بہت زور لگا کے تو 700-800 لوگ تھے. تو یہ ان کے پاور شو نہیں تھا, لیکن ان کا یہ مقصد تھا کہ جو ڈی نوٹیفائی کرنے کے بارے میں کہا گیا مسلم لیگ نون کی جانب سے, اور کل سے اب تک مشاورتی جاری ہے, یہ اس کو روکنے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ایک احتجاج کیا. ہو سکتا ہے کہ اس احتجاج کے اناؤنس کے بعد نون لیگ رکی ہو, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب وہ کوئی ڈی نوٹیفائی کرنے کے لیے بارے میں اعلان کر دیں. لیکن جو آپ نے بات کی کہ جو اسپیکر کی رولنگ ہے, اسپیکر کی رولنگ جو ہے وہ بہت اہم سمجھی جاتی ہے. اسپیکر نے یہ رولنگ دی کہ کیونکہ اجلاس جاری ہے. آپ دوسری طرف دیکھیں کہ 14 جون سے اجلاس جاری ہے, ڈسکنیکٹ ہی نہیں ہوا, ملتوی کر دیتے ہیں. اور انہوں نے شاید اسی چیز کو کہ اجلاس پہ اجلاس کی ریگولیشن گورنر نہیں کر سکتا. گورنر اجلاس بلا تو سکتا ہے, لیکن اجلاس کو ختم نہیں کر سکتا. اجلاس جاری ہے, اجلاس پہ دوسرا اجلاس بلایا نہیں جا سکتا. تو اسی چیز جو ڈی نوٹیفائی کرنے کی بات کی گئی, اس کو ڈی نوٹیفائی جو روکنے کی بات کہ شاید یہ احتجاج کیا گیا ہو, لیکن یہ کوئی پاور شو تو تھا نہیں. نہ وہ عمران کا کوئی خطاب سنایا گیا, آڈیو میں کوئی سن رہے ہوں گے. تو یہ چھوٹا ایک اجلاس تھا. اچھا, اور جو دوسری بات آپ کو جی بتائیے. دوسری بات مجھے یہ بتائیں کہ یہ پنجاب میں نیا آئی جی اور نیا چیف سیکرٹری جو ہے اس کی اپوائنٹمنٹ ہو گئی ہے, اور جو نام پرویز الہی صاحب نے بھیجے تھے انہی ناموں میں سے یہ اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ وفاقی حکومت نے وہی نام جو ہیں انہی میں سے چوز کر کے اور چیف سیکرٹری اور آئی جی لگا دیا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی یہ ملی بھگت ہے؟
دیکھیں چلیں آپ نے یہ سوال کیا، اس میں بالکل جو نام بھیجے تھے پرویز الہی صاحب نے، پہلے چیف سیکرٹری عبداللہ سنبل کا ہی بھیجا، انہوں نے فوری طور پہ اپوائنٹ کر دیا، اور اس کے بعد 3 نام بھیجے تھے جو سی سی پی او لاہور ہے، ڈوگر صاحب جو عامر ذوالفقار لگائے گئے ہیں، اور فیاض دیو وزیر اعلیٰ کے رشتہ دار بھی ہیں، تو انہوں نے 3 نام بھیجے تھے۔ اس میں سینٹرل گورنمنٹ سوچ رہی تھی کوئی دوسرے 3 نام کہ گریڈ 22 کی کوئی بھیج دی جائیں، لیکن عامر ذوالفقار صاحب کو لگا دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سی سی پی او پہلے لاہور رہے ہیں بلال کمیانہ، جو اس وقت پنجاب کے آئی بی کے ہیڈ تھے، ان کی بھی پنجاب پوسٹنگ کر دی گئی ہے، اور کہا جا رہا ہے ان کو سی سی پی او لاہور لا رہے ہیں۔ اب بلال کمیانہ صاحب تو نون لیگ کے قریب رہے، وہ جو جتنی نون لیگ کی حکومت آئی اس میں سی سی پی او لاہور تھے، تو اب یہ اگر کہہ سکتے ہیں کہ جو پرویز الہی صاحب ہیں ان کے کہے ہوئے لوگ لگائے گئے ہیں، تو یہ کہہ بھی سکتے ہیں کہ ملی بھگت ہے، لیکن ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ جب یہ افسران کے بارے میں کہا گیا تو جب یہ معاملہ چلا تو پرویز الہی نون لیگ کے قریب آ چکے تھے، لیکن مونس الہی جو ہیں ان کو پھر واپس لے آئے، جیسا کہ پہلے ان کو وزیر اعلیٰ نون لیگ نے نامزد کر دیا تھا، اور راتوں رات اگلے دن صبح وہ تحریک انصاف کی طرف چلے گئے۔ کچھ اب بھی ایسا ہی، اس طرح مونس الہی آگے نہیں جانا چاہتے، اور اس وقت چودھری شجاعت کے صاحبزادے ہیں سالک حسین، وہ بھی انہیں قریب نہیں آنے دینا چاہتے، وہ بھی کہتے ہیں پہلے اصلاح کریں پھر آگے آئیں، تو یہ دوریاں رہیں۔ تو اب دیکھیں کہ جو یہ لوگ افسران قریب سمجھیں، آپ کو پتہ ہے یہ افسران کی سیاست زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ ان سے کام لینا ہوتا ہے۔ جب پہلے واقعہ ہوا تھا، جو پہلے چیف سیکرٹری تھے اور پہلے آئی جی تھے، ایک آئی جی کو ہٹایا گیا، وہ خود چلے گئے کہ مجھے ہٹا دیں، چیف سیکرٹری خود چھوڑ کے چلے گئے، تو ان جو معاملات آگے بڑھتے ہیں ان افسران سے ہی کام لینا ہوتا ہے۔ تو یہ جو قریب سمجھے جاتے ہیں، کبھی نون لیگ کے اور کبھی کیا نام ہے پرویز الہی کے، یہ کسی اور کے قریب بھی ہوتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ انہی کے قریب رہ جائیں گے۔ اچھا، کسی اور کے قریب ہے، جس طرح افسران کی پوسٹ یہ کسی اور کے قریب ہے تو اس لیے ان کی اپوائنٹمنٹ ہوگی۔ چلیں، بہت بہت شکریہ رئیس انصاری صاحب۔ قریب کسی اور۔ اب وسیم سجاد صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو پنجاب اسمبلی کا اجلاس 14 جون سے چل رہا ہے، اور اس کے دوران ہی جو گورنر پنجاب ہیں انہوں نے پرویز الہی صاحب سے کہا کہ اعتماد کا ووٹ لیں۔ آپ کے خیال میں یہ گورنر صاحب نے جو اجلاس بلایا یہ آئینی تھا؟ بات یہ ہے جی کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں کوئی نظیر نہیں ہے، یعنی میری ذاتی رائے میں تو یہ گورنر کا ایک اختیار ہے، وہ استعمال کر سکتا ہے، لیکن اب جو دقت آ گئی ہے وہ یہ ہے کہ اسپیکر نے ایک رولنگ دے دی ہے کہ جی یہ اجلاس جو ہے، چونکہ میرا اجلاس چل رہا ہے، اس کے دوران یہ دوسرا اجلاس بلایا نہیں جا سکتا۔ اب اجلاس بلانا یا اجلاس کو چلانا تو اسپیکر کا کام ہے، جس طرح گورنر ایک انسٹیٹیوشن، ایک ادارہ ہوتا ہے، اسپیکر بھی ایک ادارہ ہے۔ اب وہ چیف منسٹر کو کہا گیا کہ جی آپ اعتماد کا ووٹ لیں، وہ کہاں سے اعتماد کا ووٹ لیں؟ وہ اسمبلی ہوگی تو اعتماد کا ووٹ لے گا نا۔ تو جب تک یہ تنازع حل نہیں ہوتا کہ بھی کیا اسپیکر کا آرڈر صحیح ہے یا گورنر کا آرڈر صحیح ہے، اب یہ حل کیسے ہوگا؟ میرے خیال میں اس کا واحد جو حل ہے وہ یہ ہے کہ عدالت میں جانا پڑے گا، کوئی بھی جا سکتا ہے، گورنر بھی جا سکتے ہیں، کوئی ایم پی اے بھی جا وسیم سکتے سجاد صاحب، عدالت کا فیصلہ پہلے سے موجود ہے، جو منظور وٹو کیس ہے اس میں عدالت 1997 میں یہ فیصلہ لاہور ہائی کورٹ دے چکی ہے کہ جب اسمبلی کا اجلاس چل رہا ہو تو اس کے دوران دوسرا اجلاس نہیں بلایا جا سکتا، لیکن آئین میں گورنر کے پاس اختیار ہے کہ وہ اجلاس بلا سکتے ہیں۔ وہ حالات کچھ تھوڑے مختلف تھے، اور اس میں ایک جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہائی کورٹ نے کہا تھا جی کہ اگر آپ نے چیف منسٹر کو کہنا ہے کہ اعتماد کا ووٹ لیں تو کم از کم 10 دن کا ٹائم ان کو دینا چاہیے، یعنی ایک ریزنیبل، کیونکہ آئین میں کوئی ٹائم نہیں لکھا ہوا، تو ہائی کورٹ نے ایک قسم کا آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک حدود مقرر کی ہیں کہ اتنے دنوں تک، وہ بھی گورنر کے آرڈر میں نہیں ہے۔ لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ کیا اسپیکر کا آرڈر کہ جی میں اجلاس نہیں بلاتا یہ درست ہے کہ غلط ہے، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اس کا فیصلہ میرا خیال میں 2-3 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہائی کورٹ چلا جائے، دوسرا یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ، کیونکہ گورنر جو ہوتا ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کا نمائندہ ہوتا ہے، وہ سپریم کورٹ کی جو ایڈوائزری جورسڈکشن ہے اس میں سپریم کورٹ سے رائے مانگ لیں کہ بھی یہ حالات ہیں، اس میں کیا کیا جائے۔ اور تیسرا راستہ مجھے کوئی نظر نہیں آتا، لہٰذا یہ ایک جو ٹسل ہے یہ چلتا رہے گا، اور اس میں یہ ہوگا کہ اسمبلی کی تحلیل نہیں ہوگی، اور جو پی ٹی آئی کی خواہش ہے کہ الیکشن جلدی ہو جائے، اسمبلی کی تحلیل ہو جائے،
وہ نظر نہیں آتی. لہٰذا وہ چیف منسٹر بھی رہیں گے, اسمبلی بھی چلتی رہے گی, اور وقت گزرتا جائے گا, اور میرا خیال ہے ہم ویسے بھی الیکشن کے قریب پھر تو پہنچ اس وقت جو ایک کرائسس ہے اس کے بینیفیشری پرویز لائی ہیں. جی بالکل, اس وقت ان کے پرویز الہی صاحب کو فائدہ ہو رہا ہے, کیونکہ ان پہ تو کوئی ذمہ داری آ ہی نہیں رہی. وہ کہاں سے ووٹ لیں؟ جیسے میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ وہ اسپیکر جب سیشن کال کرے گا تب وہ آگے جائیں گے نا, اور میرے خیال میں ان کے پاس نمبرز بھی ہیں. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کے پاس نمبر نہیں ہے, ان کے پاس میجورٹی ہے, لیکن موقع تب آئے گا کہ باقاعدہ سیشن ہو, وہاں پہ ایک ریزولوشن موو ہو, وہاں پہ بحث ہو, اس کے بعد وہ ووٹنگ ہوگی تو وہ سامنے آ جائے گا سارا کچھ. تو خرم صاحب, یہ لڑائی چل رہی ہے مسلم لیگ نون کی اور پی ٹی آئی کی, اور تحریک عدم اعتماد بھی آپ نے دے دی پرویز لائی صاحب کے خلاف. گورنر صاحب نے کہا جی اعتماد کا ووٹ بھی لیں, لیکن جو سچویشن اس وقت چل رہی ہے اس میں تو پرویز لائی صاحب لگ رہا ہے کہ وہ بینیفیشری ہیں. جی بینیفیشری ہوں گے, لیکن اگر ان کے پاس اکثریت ہے تو دکھا کیوں نہیں دیتے؟ یہ بحران جس کی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں جی آئینی بحران پیدا ہوا ہے, یہ وہ پرویز الہی سے بڑی آسانی سے اس کو حل کر کھیل رہے ہیں, آپ کے ساتھ بھی کھیل رہے ہیں, وہ عمران خان کے ساتھ بھی کھیل رہے ہیں. تو جو بات آپ نے کی کہ 1997 کا لاہور ہائی کورٹ کا لارجر بینچ کا فیصلہ ہے, اس سے پہلے 1994 میں صابر شاہ کیس ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا, جس میں سچویشن برابر ہے جو آج کی ہے, اور اس میں سپریم کورٹ میں سعد سعود جان اس وقت تھے غالباً ایکٹنگ چیف جسٹس. انہوں نے کہا کہ جو گورنر کا رائٹ ہے وہ ایبسولوٹ ہے ٹو کال اے میجورٹی ٹو سیک کہ جی چیف منسٹر سے کہیں. تو اگر آئین جو ہے وہ تمام قوانین سے فائق ہے اور گورنر نے اپنا وہ حق استعمال کیا جس میں وہ وزیر اعلیٰ کی ایڈوائس کے پابند نہیں ہے, تو پھر یہ بات اگر اسپیکر ایک آئینی حق کو کے راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے تو پھر معاملہ تو بہت بڑا گمبھیر ہے. یاد رہے کہ 1994 میں اور 1997 میں 18ویں ترمیم نہیں تھی. جی 18ویں ترمیم جو ہے اس نے صدر اور جو گورنر کے اختیارات ہیں اس کو کافی کم کیا. نہیں, صدر کے گورنر کے اختیار کو کم کیا, لیکن یہ والا اختیار نہیں چھیڑا گیا. 18ویں ترمیم میں گورنر راج کو چھیڑا گیا تھا, آرٹیکل 232(1) کو, جس میں یہ کہا گیا کہ اگر فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ گورنر رول لگانا چاہتی ہے تو یا تو اس صوبائی اسمبلی سے ایک موشن پاس ہوگا یا پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو 1994 کا جو سپریم کورٹ کا صابر شاہ کیس میں فیصلہ ہے اس کی روشنی میں جو گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے اجلاس بلایا ہے وہ بالکل درست ہے؟ جی وہ درست ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ جو 1997 کا جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے وہ کچھ اور کہہ رہا ہے. تو عدالتوں کے فیصلوں میں اس کو زیادہ سے زیادہ یہ کہا, مثلا 94 میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا رائٹ ایبسولوٹ ہے گورنر کا. اب 97 میں لاہور ہائی کورٹ ہے, اب لاہور ہائی کورٹ سپریم کورٹ سے سب عدالت ہے, اس کے نیچے عدالت, لیکن انہوں نے کہا 10 دن دینے چاہیے تو 10 دن دے لیں. اچھا, اب اس میں وسیم سجاد صاحب سے بات کرتا ہوں, لیکن ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. اس سے پہلے کہ میں وسیم سجاد صاحب سے بات کروں, آپ کو پتہ ہے آج ایک اور بھی بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو مسلم لیگ کاف کے رہنما ہیں اور وفاقی وزیر ہیں طارق بشیر چیمہ صاحب, انہوں نے کامل علی آغا صاحب جو سینیٹر ہیں ان کو پارٹی سے نکال دیا. تو اس پہ بھی ہم تھوڑی دیر میں بات کرتے ہیں. اچھا وسیم سجاد صاحب, یہ بتائیں کہ یہ جو رانا ثناء اللہ صاحب ہیں انہوں نے جو آج بات کی ہے, کیا یہ بات وہ درست کہہ رہے ہیں؟ ذرا سنیں انہوں نے کیا کہا ہے. گورنر کے کل 4 بجے کے اجلاس, طلب کردہ اجلاس کے نہ ہونے یا اس میں ووٹ آف کانفیڈنس نہ لینے کی بنیاد پہ چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ آئینی طور پہ پنجاب کے چیف منسٹر نہیں ہیں. باقی جو ایک آرڈر جاری کرنا ہے گورنر نے وہ ایک فارمیلٹی ہے, اور میرا خیال ہے کہ اسے جتنی بھی جلد جاری ہو جائے وہ مناسب ہوگا. جی وسیم سجاد صاحب, یہ آپ کے خیال میں وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کرنا اتنا آسان ہے کہ رسمی کاروائی ہے؟ بالکل جی, یہ میں ان سے اتفاق نہیں کرتا. چیف منسٹر کو بنانے کا اختیار بھی اسمبلی کا ہے اور چیف منسٹر کو نکالنے کا اختیار بھی اسمبلی کا ہے. یعنی جو گورنر کا اختیار ہے وہ اختیار ہے سمن کرنے کا. اسمبلی پھر فیصلہ کرتی ہے کہ ہم نے ان کو اعتماد کا ووٹ دینا ہے یا نہیں دینا. تو یہ کہنا کہ جب اسمبلی
بیٹھی ہی نہیں، یعنی اس کا وجود ابھی نہیں آیا اس مقصد کے لیے کہ ووٹ آف کانفیڈنس لینا ہے، تو پرویز الہی کیسے باہر نکل جائے گا؟ پرویز الہی کو تو ابھی موقع ہی نہیں ملا کہ وہ اپنا اعتماد کا ووٹ لے یا نہ لے جو بھی. تو لہٰذا یہ کہنا کہ جی وہ آئینی طور پہ چیف منسٹر نہیں رہے، یہ غلط ہے. آئین کے تحت جب تک باقاعدہ ایک اجلاس نہیں ہوتا اور اس اجلاس میں ووٹ آف نو کانفیڈنس ان کے خلاف یا وہ اعتماد کا ووٹ لینے میں کامیاب نہیں ہوتے، اس وقت وہ چیف منسٹر رہیں گے. اور ایک اور وضاحت میں سمجھتا ہوں ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ میری دانش میں جو میں نے آئین کو دیکھا ہے اس میں ووٹ آف کانفیڈنس جو گورنر کہتا ہے کہ آپ لیں، اس کے لیے اسمبلی کی میجورٹی چاہیے، یعنی جو بھی وہاں پہ بیٹھے ہیں. جو نو کانفیڈنس موشن ہوگا اس کے لیے 186 ووٹ چاہیے. آئین میں ایک ڈسٹنکشن ہے بٹوین ووٹس آف دی ٹوٹل ممبرشپ آف دی اسمبلی اینڈ ووٹس آف دی پروونشل اسمبلی، میجورٹی آف دی پروونشل اسمبلی. یہ ڈسٹنکشن ہمیں کئی جگہ مل رہی ہے. تو جب گورنر کہتا ہے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں تو وہ میجورٹی آف دی پروونشل اسمبلی اس کو اعتماد کا ووٹ دے گی. جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوگا تو میجورٹی آف دی ٹوٹل ممبرشپ یعنی 80 ووٹ چاہیے ہوں گے. اچھا، اب خرم صاحب میرا سوال آپ سے وہی ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ پرویز الہی یا وزیر اعلیٰ نہیں رہے، نوٹیفیکیشن جاری کرنا ایک رسمی کارروائی ہے. وسیم سجاد صاحب ان سے اتفاق نہیں کرتے. کیا ایک وزیر اعلیٰ جس کو اسمبلی نے وزیر اعلیٰ بنایا اس کو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے فارغ کیا جا سکتا ہے؟ جی یہ کوئی ایسی پسندیدہ بات نہیں ہے، لیکن رانا صاحب نے آرگومنٹ دیا ہے، وہ ان کے پاس بہتر، وہ خود بھی وکیل ہیں، ان کے پاس بہتر آرگومنٹس ہوں گے. اس کا حل یہی ہے جو میرے سوال کا جواب دے دیں کہ اگر پرویز الہی صاحب کے پاس اکثریت ہے تو دکھا کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ ان دی اینڈ پاکستان میں جمہوریت. تو میں بھی وہی آپ کو کاؤنٹر کویشچن کروں گا کہ وہ آپ کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ کھیل رہے ہیں. وہ ہو سکتا ہے وہ کھیل رہے ہیں، اس میں آپ کی رائے بھی اہم ہے اور آپ کے پاس بھی ریزنز ہوں گی اس کے لیے. لیکن اس کا بہترین اور جمہوری اور صاف کھلی فضا کا حل یہی ہے کہ صوبائی اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے. کیونکہ میں پھر یہ کہوں گا کہ ایک نو کانفیڈنس موشن کی اپنی اہمیت ہے، لیکن گورنر کا جو براہ راست اختیار ہے آئین میں وہ پریسیڈنس لے گا. اس نے پریسیڈنٹ لینا بیکاز وہ ڈائریکٹلی آئین سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ جو ہے اس بلا کر اچھا آپ اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں کہ جو بھی ہونا چاہیے ہماری سیاست میں وہ آئین کے مطابق؟ جی میں اس پہ بہت زیادہ، بلکہ تجربے نے ثابت کیا ہے کہ اگر ہم آئین پر چلیں گے ہی اسی میں ہماری بقا ہے، تو ادروائز ہم پیچھے. اب اس میں پھر میرا سوال یہ بنتا ہے کہ آج عمران خان صاحب نے اپنی تقریر میں بھی کہا ہے کہ اگر ہم نے اسمبلی توڑنے کا ایک اعلان کیا ہے تو یہ ایک آئینی ہمارا رائٹ ہے، ہم توڑ سکتے ہیں. تو اس میں آپ کو کیا اعتراض ہے؟ جی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ توڑنے کا جو ڈھول بجا رہے ہیں وہ 17 دسمبر نہیں 26 نومبر سے راولپنڈی سے بجا رہے ہیں. 26 نومبر کو راولپنڈی کے اجتماع میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم اسمبلیاں توڑ دیں گے. اب 4 ہفتے ہونے کو ہیں، پورے ملک کو انہوں نے اپنی انا کی بھینٹ چڑھا کر ہیجان پھیلا رکھا ہے، معیشت میں بھی ہیجان پھیلا رکھا ہے. تو جو کرنا ہے، اب دیکھیں نا پنجاب میں رکاوٹ ہے تو خیبر پختونخوا میں کیوں نہیں کر گزرے؟ ان کو کسی نے روکا ہے؟ وہ نہیں کر رہے. کیونکہ یہ میں پھر کہوں گا مقصد اسمبلیاں توڑنے سے زیادہ یہ ہے کہ ملک میں ایک ہیجانی کیفیت برقرار رہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں کیوس ہوگا، انارکی ہوگی تو اس میں ان کا فائدہ ہے، جو کہ ہمیشہ سے فاشسٹ کا اصول رہا ہے. اب اسد عمر صاحب جو تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی معاملہ عدالت میں جائے گا. سنیں. جو پنجاب میں کام کیا جا رہا ہے وہاں پہ اسمبلی کی تحلیل ہونے کو روکنے کے لیے، جو اسلام آباد میں کیا جا رہا ہے الیکشن کو روکنے کے لیے، دونوں جو یہ اقدامات ہیں بدنیتی پر مبنی ہے. عوام کو یہ حق حاصل کہ اپنی ووٹ کی بنیاد پر اوپر وہ فیصلے کریں گے. وہ عوام کا حق یہ چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں. اب عدلیہ کی طرف یہ معاملات جا رہے ہیں. وسیم سجاد صاحب، ہمیں عدلیہ کا جو رول ہے اس پر ضرور غور کرنا ہے، کیونکہ پنجاب حکومت کی جو اکھاڑ پچھاڑ اس موسم گرما میں ہوئی ہے اس میں بہت بڑا رول عدلیہ کے اعلیٰ ترین عدلیہ کے فاضل ججوں کا اپنا ذہن بدلنا ہے. پھر ان کو لکھنا پڑا چیف جسٹس کو کہ جی بعض اوقات جو ججز ہیں ان بادی التناظر میں کوئی نئی سوچ آ جاتی ہے. ہم نے یہ بھی تو سنا کہ اعلیٰ عدلیہ میں کچھ ججوں کی جو اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے اس میں بھی مسلم لیگ نون نے کچھ اپنے جو پرانا جو اس کا ایک موقف تھا اس میں
کچھ لچک پیدا کی اور کچھ ان کی مانی گئی، کچھ آپ کی مانی جائے گی؟ یہ تو اللہ ابھی تک تو دیکھیں جو مانی جانی یا نہ جانی، ابھی تک تو ہم 2017 سے لے کر اب تک ہم نے ہی تازیانے کھائے ہیں جتنے کھائے ہیں، اور تازیانے کھا رہے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، یہ حصہ ہے. لیکن بہرحال ہمارا قیاس یہی ہے کہ جب بھی ہمارے فاضل ججوں کے سامنے جائے گا وہ انصاف کریں گے. ہماری نظر میں اس موسم گرما میں جو سپریم کورٹ اپنا مائنڈ چینج کیا ووٹنگ کو روکنے کے لیے، پھر الاؤ کرنے کے لیے، جس کی وجہ سے تمام پنجاب اسمبلی جو ہے اس کی اکھاڑ پچھاڑ عدالتی فیصلے کی وجہ سے ہوئی، اس سے وہ بھی کوئی سبق سیکھ کر آگے بڑھیں گے اور درست فیصلے کریں گے. وسیم سجاد صاحب، ہر سیاسی معاملے کا ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں جانا پاکستان کی جمہوریت کے لیے نیک شگون ہے؟ یہ جی اگین میں کہوں گا جی یہ نہیں ہونا چاہیے. اور اگر ہم جو میچور ڈیموکریسیز ہیں، مثلاً انگلستان ہے، ہندوستان میں بھی کبھی آپ اگزامپل دے سکتے ہیں، وہاں پہ کبھی شاذ و نادر کو ایسا ہوتا ہے کہ معاملہ سیاسی معاملہ عدالت میں جائے. پچھلے دنوں میں ایک انگلینڈ میں ایک سپریم کورٹ میں ایک معاملہ گیا تھا، لیکن وہ شاید کئی صدیوں بعد ایک معاملہ سیاسی معاملہ ادھر گیا تھا. لیکن یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ہر مرحلے پہ عدالت کو انٹروین کرنا پڑتا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہماری جمہوریت جو ہے وہ میچور نہیں ہوئی. بہت سے ایسے معاملات ہیں جو کہ آئین میں اس کی اس طرح تشریح نہیں ہوتی. مثلاً جس طرح ذکر ہو رہا تھا کہ جی گورنر صاحب نے کہا کہ اعتماد کا ووٹ لیں، لیکن ٹائم کا وہاں پہ ذکر نہیں اور ہائی کورٹ کو کرنا پڑا. تو بہت سی چیزیں روایات سے حل ہوتی ہیں، بہت سی چیزیں ہسٹری سے حل ہوتی ہیں، لیکن یہاں پہ ہر چیز کو تنازع بنا دیا جاتا ہے. اور اس کا کوئی حل، جمہوری حل نکالنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپس میں بیٹھ کے کوئی حل نکال لیا جائے. وہ بہت بہتر ہوتا ہے اس حل سے جو عدالت اس پہ امپوز کرتی ہے، کیونکہ جب عدالت امپوز کرتی ہے تو ان کے سامنے قانون اور آئین ہوتا ہے. لیکن جب پارٹیز فیصلہ کرتی ہیں تو ان کے سامنے سیاست بھی ہوتی ہے، عوام بھی ہوتی ہے، عوام کی خواہشات بھی ہوتی ہیں. ابھی تک تو ہم نے یہ دیکھا کہ پچھلے 6 مہینے میں کوئی فیصلہ خواہ وہ سپریم کورٹ کی طرف سے آیا یا ہائی کورٹ کی طرف سے آیا، اس فیصلے کی امپلیمنٹیشن کے باوجود پاکستان میں سیاسی بے یقینی ختم نہیں ہو رہی. یہ میرا خیال ہے اگر یہ چلتا رہا، یعنی ہمارے ملک میں ایک بدقسمتی یہ ہے نا جی کہ ہماری ملک میں تسلسل سے جمہوریت نہیں چلی. تو اگر یہ چلتی رہے اور اللہ کرے چلتی رہے تو میرا خیال ہے پھر کچھ نہ کچھ روایات ایسی بن جائیں گی، کچھ گراؤنڈز بن جائیں گی کہ لوگ سیاسی حل سیاست کے ذریعے حل کریں گے بجائے اس کے کہ قانون کا سہارا لیں دیکھیں گے. نا، ایک منٹ، مجھے ذرا ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. پنجاب کا خطرہ تو شاید ٹل چکا ہے، لیکن اسپیکر سبطین خان نے آج ایک اور دعویٰ کیا ہے جو کہ کچھ نئے آئینی سوالات اٹھا رہا ہے. سنیں وہ کیا کہتے ہیں. میں گورنر صاحب کو بھی کہوں گا کہ اس طرح کے انلیگل آرڈرز پاس نہ کریں. ڈی نوٹیفائی وہ نہیں کر سکتے، یہ مذاق کی باتیں ہیں. اچھا جی، گورنر صاحب نے سی ایم کو ڈی نوٹیفائی کر دیا تو کل پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ گورنر کو ڈی نوٹیفائی کر دیں. اگر وہ ڈی نوٹیفیکیشن کی طرف جاتے، اس خط والے اختیارات کو ہم استعمال کرتے. میں نے وقتی طور پہ وہ خط روک دیا ہے کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میری طرف سے پہلو. وسیم سجاد صاحب، کیا صدر عارف الوی گورنر پنجاب کو ڈی نوٹیفائی کر سکتے ہیں؟ جو صدر کے اختیار ہیں گورنر کی اپوائنٹمنٹ کے، وہ وزیر اعظم کی ایڈوائس پہ ہوتے ہیں. تو لہٰذا صدر از خود تو وہ آرڈر نہیں کر سکتے کہ گورنر کو ری نوٹیفائی کر دیں. یہ تو وزیر اعظم کی ایڈوائس پہ ہی آرڈر ہو سکتا ہے. تو نہ تو صدر صاحب جو ہیں وہ گورنر کو ڈی نوٹیفائی کر سکتے ہیں اور نہ گورنر صاحب چیف منسٹر کو ڈی نوٹیفائی کر سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے جی. اور جس سے میں نے عرض کیا کہ چیف منسٹر کو نکالنے کا اختیار اور بنانے کا اختیار اسمبلی کا ہے. اس وقت وہ جو ووٹ آف کانفیڈنس کی بات آ رہی ہے، چیف منسٹر اس لیے کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ اسمبلی موجود نہیں ہے. اگر اسمبلی کا سیشن کال ہو اور وہاں پہ وہ اعتماد کا ووٹ نہ لے سکیں تو پھر وہ ان کو گورنر صاحب نکال سکتے ہیں. لیکن جب اسمبلی نہیں ہے تو وہ کہاں پہ جا کے ووٹ آف کانفیڈنس لیں گے؟ مال روڈ پہ تو نہیں لے سکتے. آخر باقاعدہ اسمبلی کا سیشن ہوگا، وہاں پہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اسمبلی نوٹیفائی کرتی ہے. تو اس لیے واحد
جو اس کا ایک طریقہ ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ عدالت میں جا کے اس کی وضاحت کی جائے کہ اسپیکر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں یا گورنر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. جی خرم میر صاحب جو پنجاب اسمبلی کے جو قواعد و ضوابط ہیں اس میں 22 شک کا جو سب شک 7 ہے وہ یہ کہتی ہے کہ if on the day fixed by the governor for obtaining a vote of confidence from the assembly under clause 7 of article 130 of the constitution, the chief minister refrains from doing so, it shall be deemed that he does not command the confidence of the majority of members. لیکن ابھی تک چیف منسٹر نے یہ نہیں کہا کہ میں اعتماد کا ووٹ نہیں لیتا, ابھی تک وہ خاموش ہیں. جی تو وہ اگر یہی سوال ہے اور اسی معاملے میں اسپیکر صاحب بیچ میں آ گئے ہیں کہ جو واضح طور پر یہ کہہ رہا ہے, خود پنجاب اسمبلی کا اپنا یہ قانون ہے, اس میں انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے کس نے کس وقت اجلاس بلانا ہے, کتنے دن دینا ہے, لیکن یہ تو بڑا واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ, اور چونکہ جو اسپیکر کی رولنگ ہے وہ پارلیمانی بزنس سے ریلیٹڈ ہے, یہاں ایک آئینی اختیار استعمال ہوا ہے جس کا اس صوبائی اسمبلی سے کوئی تعلق نہیں ہے, آئینی اختیار استعمال ہوا, وہ اس پہ اسپیکر رولنگ نہیں دے سکتا, وہ آبجیکٹ ضرور کر سکتا ہے کہ جناب میری نظر میں یہ ٹھیک نہیں ہے, لیکن وہ جو آبجیکشن ہے وہ رولنگ کنسیڈر نہیں ہوگی کیونکہ رولنگ کا جو براہ راست تعلق ہے وہ پارلیمانی بزنس سے. کل بھی رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا کہ کل شام 4 بجے تک پرویز لائی وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے, آج بھی انہوں نے کہا کہ ڈی نوٹیفائی کر دیں گے, رسمی کارروائی جاری ہے, اب رات کے 9 بجنے والے ہیں, ابھی تک تو پرویز لائی ڈی نوٹیفائی نہیں. آپ کو یہ نہیں لگ رہا کہ مسلم لیگ نون پولیٹیکلی بہت لوز کر رہی ہے؟ جی نہیں, ہمیں کوئی بات آپ کی درست ثابت نہیں ہو رہی. نہیں, اور عمران خان صاحب نے بھی کہا تھا اسمبلی میں ڈیزالو کر دوں گا 26 نومبر کا کہا ہوا ہے, وہ ان کی بھی بات صحیح نہیں ثابت ہو رہی. تو پاکستان میں سیاستدانوں کی بات پہ عوام کیسے اعتبار کریں گے؟ نہیں, ایشو یہ ہے کہ یہ ایک آئین میں اور صوبائی اسمبلی کے قواعد میں اتھارٹی موجود ہے, لیکن یہ کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے, کیونکہ اگر پرویز الہی ڈی نوٹیفائی ہوتے ہیں پھر بھی اسمبلی نے ہی نیا وزیر اعلیٰ منتخب کرنا ہے, وہ حق جو ممبران کا ہے وہ ان سے چھینا نہیں جا سکتا, اور گورنر صاحب اپنی مرضی کا وزیر اعلیٰ نہیں لگا سکتے. ان کے وہ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ بھی اس سب رول کے تحت چونکہ اب ان کے پاس میجورٹی نہیں رہی, یہ ایک نئی جورسپروڈنس ہے جس کا وسیم سجاد صاحب نے ذکر کیا ہے, تو یہ ایک نیا راستہ کھلنا ہے. چھوٹا سوال ہے سر, چھوٹا سا جواب چاہیے. یہ جو بھی ہم دیکھ رہے ہیں ایک ڈسکریڈٹ ہو رہے ہیں پاکستان کے سیاستدان, ان کی کریڈیبلٹی خراب ہو رہی ہے, عمران خان صاحب سے لے کے اور رانا ثناء اللہ تک, اور رانا ثناء اللہ صاحب سے لے کے تو پرویز لائی صاحب تک, سب کی کریڈیبلٹی خراب ہو رہی ہے. اس کا الٹیمیٹ بینیفیشری کون ہوگا؟ اس کا الٹیمیٹلی بینیفیشری وہ لوگ ہوں گے جو جمہوریت کے خلاف ہیں, وہ لوگ ہوں گے جو جمہوریت نہیں چاہتے, کیونکہ جمہوری جیسا میں نے پہلے عرض کیا تھا جی کہ جمہوریت میں روایات کا بہت ایک عنصر ہوتا ہے اس کا, یہاں پہ بالکل ان چیز کو فالو نہیں کیے جائے. یعنی اگر اس کو صحیح طریقے سے جمہوریت کو چلایا جائے تو ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ ہر وقت پہ عدالت میں جائیں, سپریم کورٹ جائیں, ہائی کورٹ میں جائیں, یہ معاملے حل ہو سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ سب سے بڑی ایک جو مشکل آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پارٹیز آپس میں بیٹھ کے بات کرنے کو تیار نہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان کے رویے سیاسی نہیں ہیں. ہم بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہے, صرف ایک شخص فاشسٹ جو ہے وہ ہم سے بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ وسیم سجاد صاحب اور خود صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا. تو سیاستدان جو ہیں ان کو یہ ریلائز کرنا چاہیے کہ ان کی ساکھ تیزی کے ساتھ متاثر ہو رہی ہے, خواہ وہ عمران خان صاحب ہوں یا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہوں, خواہ آصف علی زرداری صاحب ہوں یا پرویز لائی صاحب ہوں. اتنا ہی بس میں نے کہنا ہے, بین السطور کچھ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.